اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکو نمبر 9، آیت نمبر 72 ٹو 82۔ انشاءاللہ اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہم دو آیتیں الحمدللہ کل مکمل کر چکے، ٹھیک ہے، ہم ریویژن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ اور جب تم نے قتل کر دیا، نفسن ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑ رہے تھے اس میں، اس میٹر میں، اس معاملے میں، اور اللہ مخرجن نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ماں جو تم تھے، تک تم سب چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا پھر کہا ہم نے، اضربوہ مارو تم سب اس کو، یعنی اس لاش کو، ببعدہا اس گائے کے کچھ حصے سے، اس گائے کے بعض حصے سے، کذالکا اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا، اللہ الموتیٰ مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، تاکہ تم سب تعقلون عقل کا استعمال کرو۔ اب ہم نے رکوع نمبر 8 میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ اس طرح سے وہ گائے والا واقعہ پیش آیا، اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے، ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ ہم جو ہیں کسی طرح سے، اگر ہم زیادہ ڈیٹیلنگ کریں گے، زیادہ بار بار سوال کریں گے، تو شاید کیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب گائے ذبح کرنے کی، اور جو ہمارا جو مطلب مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا، تو ہم گائے بھی نہیں ذبح کریں گے، اور مطلب زیادہ سوال کرنے سے وہ اس چیز کو منع کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ جتنے سوال کرتے گئے، تمام کے جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ ان کو گائے ذبح کرنا ہے۔ اب وہ کیوں ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک تو ان کے دلوں سے گائے کی وہ جو محبت تھی، جو تقدس ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا، وہ نکالنا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کو دکھانا تھا کہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب بھی دین میں انسان ہیلے طویلے کرتا ہے اور بہانے کرتا ہے، اور اس کو مطلب کہیں نہ کہیں ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے، یعنی کہ کہیں جا کے ہلکے دھیرے 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 کر کے اس کا دل جو ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا نتیجہ جو اگلی آیت میں بتایا گیا ہے، ثم آیت نمبر 74 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ ثم پھر، قسط یعنی سخت ہو گئے، ہارڈنڈ، ٹھیک ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف سین واو، قاف سین واو۔ ثم پھر، قسط سخت ہو گئے، قلوبکم قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم یعنی تمہارے دل، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعدی ذالک اس کے بعد سے، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس کے، یعنی اس واقعے کے بعد کیا ہوا، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہو گئے، مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے وہ جو ریئل والی سختی ہوتی ہے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایمان کے معاملے میں ان کے دل جو ہے دین کے معاملے میں سخت ہو گئے، یعنی خیر جو آنے والی ہے، جو ہدایتیں آنے والی ہیں، اس کے لیے جو اس کی مطلب جو والز ہیں ان کے دلوں کی، وہ خیر لینے کے لیے پھر وہ آمادہ نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر کہا گیا پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، اس کے بعد سے، فہیا پھر، کیا یہ، اب دیکھیں یہ جو ہے نا قلوب جو ہے فیمینن ورڈ ہے، یعنی مؤنث ہے، تو اسی لیے یہاں پر قسط آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قسط اسی لیے آ رہا ہے، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا آپ کو تا کے اوپر سکون جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے، ہی کے لیے آتا ہے۔ تو عربی زبان میں ہر ورڈ جو ہوتا ہے، ہر اسم جو ہوتا ہے، یا تو ہی ہوگا یا شی ہوگا، یعنی یا تو وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ تو یہاں پر قلوب جو ہے فیمیل ہے، اسی لیے قسط آ رہا ہے، اوکے۔ تو یہ یہاں پر قسط فیمیل کا صیغہ ہے، اور یہ قلوب کے ہی لیے ہیا آ رہا ہے۔ ہیا بھی ہم نے اس کے لیے پڑھا تھا نا، ماں ہیا، کیا ہے وہ، کیسی ہے وہ گائے، ٹھیک ہے، تو وہ شی ہو گئی نا، تو اسی لیے یہاں پر بھی ہیا آ رہا ہے، بیکاز قلوب جو ہے شی میں آئے گا۔
تو انشاءاللہ ہمارا اگر جو آپ لوگ گرامر اٹینڈ کرتے ہو تو ہمارا یہ لیسن ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا قلوب جو ہے بروکن پلورل ہے، اور بروکن پلورل ہونے کی وجہ سے وہ سنگولر فیمینن یعنی واحد مؤنث ہوتا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر اس کو ہیا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد، فہیا پھر وہ، مطلب وہ دل کیسے ہو گئے، کل ہجارہ کا، جیسے کہ، لائک الحجارہ پتھر۔ اب یہ جو کا ہے یہاں پر آ رہا ہے وہ حرف جر ہے، آپ اپنی لسٹ میں اگر اس کو ایڈ آن کر لیں، کا جو ہے حرف جر ہے یعنی پرپوزیشن ہے، کا مطلب ہوتا ہے لائک، جیسے، ٹھیک ہے، جب کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جب کسی چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دل کیسے ہو گئے، جیسے کہ کوئی پتھر، ح جیم را، حجر، حجر اس کا روٹ ورڈ ہے، ح جیم را، اور ہجارہ یعنی پتھروں جیسے، سٹونز، ان کے دل کیسے ہو، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، او، یا، ٹھیک ہے، واو واو نہیں آ رہا ہے، یہ او آ رہا ہے، او کا مطلب ہوتا ہے یا، اور انگلش میں جو اور ہوتا ہے وہ عربی اردو کا یا اشد قسوہ، اشد شدید کا سپرلیٹو ڈگری ہے اشد، شدید یعنی سخت، زیادہ، ٹھیک ہے، اسٹرانگ، اور اشد مطلب اسٹرانگر، ٹھیک ہے، اشد بہت شدید، بہت زیادہ، اشد، شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یا زیادہ سخت، اور زیادہ، قسوہ سخت، سختی میں تو اور بھی زیادہ شدید ترین سخت ہو گئے، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت کیا ہو گئے، تمہارے دل ہو گئے۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد سے، پھر وہ ہو گئے جیسے کہ پتھر، یا سختی میں اس سے بھی زیادہ سخت، سختی میں اس سے بھی زیادہ شدید، سختی میں اس سے بھی زیادہ سخت، ٹھیک ہے، وَإِنَّ اور، انا بے شک، من الحجارتی، من سے، یہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، الحجارتی پتھروں میں سے، اور بے شک پتھروں میں سے، لما، لا، یہ لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، لا، بے شک، ضرور، یہ یہاں پر سرٹنٹی کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کسی چیز میں شورٹی بتا رہے ہیں، ضرور، لا، لام تاکید ہے، بے شک، ماں، جو، اور بے شک پتھروں میں سے، البتہ وہ ہے جو، یتفجرو، ف جیم را، اس کا روٹ ورڈ ہے، فجرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹنا اور اس کے اندر سے کسی چیز کا برآمد ہونا، یعنی کوئی چیز پھٹ جائے اور اس کے اندر سے کوئی چیز نکل آئے تو اسے فجرا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس میں سے 12 چشمے پھٹ پڑے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، تو یہاں پر بھی وہی لفظ آ رہا ہے، یتفجرو، پھٹ پڑتی ہے اور اس کے اندر سے نکل آتا ہے، اور ہم نے فجر کا بھی ترجمہ دیکھا تھا، یعنی جو ڈان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب رات کی جو تاریکی ہوتی ہے اس کو چاک کر کے، اس کے پردے کو پھاڑ کے، اندھیرے کو دن کا جو اجالا ہوتا ہے وہ نکل کر آتا ہے، تو اسی لیے اس کو فجر کہا جاتا ہے، لا، البتہ، ما، جو، یتفجرو، پھٹ پڑتے ہیں، کون، پتھر، پتھروں میں سے، اور بے شک پتھروں میں سے وہ ہیں، البتہ جو، پھٹ پڑتے ہیں، من ہوں، اور اس سے، من سے، ہوں، اس سے، الانہار، پھٹ پڑ کے، سوری، یتفجرو کا مطلب پھٹ کے نکلنا، پھٹ کر نکل پڑتے ہیں، من ہوں، اس سے، الانہار، نہریں، یعنی اسپرنگز، اس کے اندر سے بہت ساری پانی کے چشمے اور نہریں نکل پڑتی ہیں، نون ہا را، اس کا روٹ ورڈ ہے نون ہا را، نہریں، یہ پلورل ہے نہر کا، نہر، انہار، نہر یعنی ایک نہر، اور انہار یعنی بہت ساری نہریں، بہت سارے دریا پھٹ کے نکل پڑتے ہیں، کس سے، پتھروں سے، اور بے شک پتھروں میں سے وہ ہے، البتہ وہ ہے جو، پھٹ کر نکل پڑتی ہیں اس میں سے نہریں، و اور، انا بے شک، منہا، اس سے یعنی پتھر سے، لا، البتہ، یہ بھی لام تاکید ہے، بے شک، لا، البتہ، بے شک یا یقیناً، ما، جو، یشقق، شین قاف قاف، شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، ٹکڑے ہونا،
ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا شق القمر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شین قاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ البتہ وہ ہے جو یشققو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرجو پھر یخرجو نکل پڑتا ہے، منہو اس سے، خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، کسی چیز کا برآمد ہونا، نکلنا، پھر نکل پڑتے ہیں، منہو اس سے، الماء پانی، پھر اس سے پانی نکل پڑتا ہے، جب پتھر پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّا اور انا بے شک، منہا من سے، ہا اس سے، لا البتہ بے شک، ماں جو، اور ان میں سے وہ ہے جو، یحبیتو یحبیتو یا اہبیتو لفظ آ چکا ہے، بہت مرتبہ آیا، ہم نے تین آئی تھنک 3 مرتبہ یہ لفظ پڑھ لیا ہے، اہبیتو، ہبتا، ہبتا کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ گر پڑتے ہیں، ہبتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بے شک منہا اس سے، البتہ وہ ہے جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، خشین یا اس کا روٹ ورڈ ہے خشین، واو سوری خشین یا، خشیہ، خشیت یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیئر، ٹھیک ہے، اس کے ڈر سے کیا ہوتا ہے، پتھر گر پڑتے ہیں، وما اللہ و اور ما نہیں، اللہ اللہ اور نہیں اللہ، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ماں آئے گا تو ماں کا ترجمہ لازماً نہیں میں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ ماں کا ترجمہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ نہیں میں کریں گے، اور نہیں ہے اللہ بغافل، غفلت میں، غافل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگنورنٹ نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور نہیں ہے اللہ غافل، غین فلا، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ان اما، اما ان اور ماں سے مل کر بنا ہے، ان سے، ماں جو، تو دونوں مل کر بن گیا اما اس سے جو، ان یعنی سے، ما یعنی جو، اس سے جو، تعملون، تا یا تان کا تا ہے، تا کا مطلب ہے تم، واؤنون پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے اونا یعنی سب، تم سب، عین میم لام، عمل کرتے ہو، تم سب جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، اس واقعے کے بعد، اس کے بعد سے، پھر وہ، جیسے کہ پتھر، یا سختی میں اس سے بھی زیادہ سخت، شدید ترین سخت، اور بے شک پتھروں میں سے، البتہ وہ ہے جو پھٹ کر نکل پڑتی ہیں اس سے نہریں، اور بے شک اس میں سے، البتہ وہ ہے جو پھٹتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر نکلتا ہے اس سے پانی، اور بے شک اس میں سے، البتہ وہ ہے جو گر پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، یہ من حرف جر ہے نا اس لیے ہم نے الٹا پڑھا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو تم نے جب اللہ کے احکامات میں کیا کیا، رد و بدل کرنے کی اور اس کے اندر بہانے کرنے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی دل ایسے سخت ہو گئے کہ تمہیں پھر ہدایت جو ہوگی وہ کسی کام نہیں آئے گی، اللہ نے فرمایا تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اب اللہ نے کمپیئر کرتے وقت پتھر کو ہی کمپیئر کیا، کیونکہ ہم جو ہیں پتھر کی سختی کو سب سے زیادہ سخت جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت چیزیں ہیں اللہ کے پاس، لیکن ہمارے اللہ جو بھی جس بھی چیز کا اگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، تو بندے کی عقل کے مطابق دیتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر بھی کیا سخت ہوں گے، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے کہ پتھر کو اگر دیکھا جائے تو وہ پھٹ کر اس میں سے کہیں پانی نکل رہا ہے، کہیں ان سے نہریں نکل رہی ہیں، اور کچھ تو اللہ کے ڈر سے کیا ہوتے ہیں، بلندیوں سے نیچے گر پڑتے ہیں، تو یہ تو ان کی خشیت کا عالم ہے، یہ پتھروں کی مطلب
ڈر کا اور اس کی خشیت کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو خشیت کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی پھٹ کے نکل رہا ہے اس میں سے پانی، کبھی اس میں سے نہریں جاری ہو رہی ہیں، کبھی وہ اللہ کے ڈر سے نیچے گر رہا ہے، اور تم جو ہو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، اللہ کے احکامات کے ساتھ حجتیں کرتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے کیا ہے، بخوبی واقف ہے، وہ کسی بھی عمل سے تمہارے غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ ہر معاملے میں سمجھ لیں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی ابدی حق ہے کہ اگر کوئی امت یا کوئی نیشن کیا کرے، اللہ کے احکامات میں ایسے ہی ہیلے طویلے کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک گائیڈنس کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مثال دے دے کر بیان کر رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی کے دل سخت ہوئے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ کے قوانین کو نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، اور پھر اس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی آسانیوں کے مطابق، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اللہ پھر ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے دلوں سے ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، یہ بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ عام حقائق ہیں کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی آیتوں میں بہانے کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی حلاوت نصیب کرے۔ ٹھیک ہے، ہم آیت نمبر 75 کی طرف چلتے ہیں۔ افتتمعون ان یؤمنوا، کیا، اب یہ جو ہے اور حل جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، اور حل جو ہوتا ہے یس نو ٹائپ کوشچن کے لیے ہوتا ہے، ہاں یا نہیں میں جب جواب میں چاہیے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں، یعنی کیا، ف پھر، تتمعون تم، یہ یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا سب، پلورل ہے، کیا پھر تم سب، توئیں میم عین، روٹ ورڈ ہے تما، تما یعنی کیا تم امید رکھتے ہو، کیا پھر تم سب امید کرتے ہو، ان کہ یؤمنو، یا وہ، واو الف سب، حمزہ میم نون، روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، ایمان لے آئیں گے، کیا پھر تم سب امید کرتے ہو کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، یعنی تمہارے ساتھ کیا وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، لا یہ جو ہے حرف جر ہے، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، تمہارے لیے، وقد، و اور، قد بے شک، کانا ہے، فریق، اب دیکھیں یہاں پر کانا کا جو ہے ترجمہ ہے میں جا رہا ہے، کہیں پر تھے میں جاتا ہے، کہیں پر ہے میں جاتا ہے، اور بے شک، قد یہ جو ہے تحقیق مطلب سرٹینٹی کے لیے ہے، اور بے شک کانا ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فریقن، فریق کہا جاتا ہے گروہ کو، فراقا اس کا روٹ ورڈ ہے، ایک گروہ، ایک گروپ، منہم ان میں سے، من حرف جر ہے، اور ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل ہے، ہم کا مطلب ہے وہ سب، من یعنی سے، ان میں سے، اور بے شک ہے ایک گروہ ان میں سے، یسمعون، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا پلورل کے لیے ہے، وہ سب، سین میم عین، سما سنتے ہیں، سین میم عین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سننا، ٹو ہیئر، وہ سب سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کو، کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یا پھر وہ تورات ہو یا انجیل ہو، جو بھی ہو، جو بھی آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے، تو وہ سب سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم پھر، یحرفونہ، یا وہ، واؤنون سب، دیکھیں یہ اس کے اندر اور 4 الفاظ ہیں، یا یہ یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، واؤنون آ گیا، اونا کا، اونا یعنی سب، حرفہ یعنی تحریف کرنا، تحریف مطلب چینجز کرنا، تبدیلیاں کرنا، رد و بدل کرنا، وہ سب تحریف کرتے ہیں، اس میں، یعنی کس میں، اللہ کے کلام میں، کی جو ضمیر ہے کہ کلام اللہ ہی کی طرف جا رہی ہے، وہ سب تحریفات کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں اس میں، من بعدی
من سے, बादी बाद, इसके बाद, माँ जो, अकलुहु, अकल, आइन काफ लाम, अकल रूट वर्ड है, वाव यानी वो सब, उन सब की अकलों ने समझ लिया है उसे, यानी कि वो सब जानते हैं, वो सब उस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो सब उसका फहम रखते हैं. इसके बाद के जो समझ लिया है उन सब ने उसको, हु यानी उसको, उस कलामुल्लाही को, व और, हम वो, यालमून या वो, व उन सब, आइन लाम मीम इल्म रखते हैं, जानते हैं. क्या फिर तुम सब उम्मीद करते हो कि वो सब ईमान ले आएंगे तुम्हारे लिए, और बेशक है एक गिरोह उनमें से, वो सब सुनते हैं अल्लाह के कलाम को, फिर वो सब तब्दीलियां कर देते हैं उसमें, कलामुल्लाही में, अल्लाह के कलाम में, इसके बाद के जो समझ लिया है उन सब ने उसको, समझने के, जानने के, उसके इल्म रखने के बावजूद वो क्या करते हैं, तहरीफात करते हैं, और वो सब इल्म वाले हैं, वो सब इल्म रखते हैं. अब ये यहूद के उलमा के बारे में बात आ रही है. वो जो ज्यूज स्कॉलर हैं, तो वो क्या करते थे कि जिस हिसाब से भी मतलब इनको कोई फैसला करवाने के लिए आए, तो वो क्या करते थे, अपनी जेबें गरम करने के लिए कलामुल्लाही में तहरीफात करते थे. यानी अल्लाह की किताब को जानते हैं, तौरात को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका इल्म है, उसको अक्ल फहम से समझ रखते हैं, उसको पूरी डिटेल में जानते हैं, उसका मफहूम समझते हैं, फिर भी क्या करते हैं, उसके अंदर तहरीफात करते हैं. तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम्हें इस चीज की उम्मीद लगी हुई है कि ये लोग ईमान ले आएंगे, यानी यहूद के उलमा जो हैं, वो किसी हद, मतलब कैसे वो ईमान ले आएंगे जबकि वो इससे पहले अल्लाह के कलाम को अपने पास थामे हुए हैं. यानी ऐसा नहीं है कि इनको पहली बार कलामुल्लाह मिल रहा है. ये जो कुरान करीम आने से पहले इनको तौरात दी जा चुकी, और तौरात में भी अल्लाह का कलाम था. ये फिर उसको क्या करते हैं, तब्दील कर देते हैं, उसकी मौजू से फेर देते हैं. तो ये लोग कैसे ईमान ला सकते हैं, क्योंकि ईमान वाले क्या सोच रहे थे, चूंकि हमारे कुरान में तौरात का जिक्र है और उनकी तौरात में कुरान का जिक्र है, तो इनके लिए ईमान लाना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि वो आसमानी किताब के फॉलोवर हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर हैं. हम भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम भी किताब को उनकी मानते हैं, तो इनके लिए तो ईमान लाना बड़ा ही आसान है, मतलब इनको बताया जाएगा और ईमान ले आएंगे. अल्लाह फरमाते हैं कि ये कैसे ईमान ला सकते हैं जबकि इन्होंने पहले जो इनके हाथों में किताब थी उसी को तब्दील कर दिया, तो ये कतई ईमान नहीं लाएंगे. ठीक है, ये यहूद के उलमा के बारे में बताया गया. क्या फिर तुम सब उम्मीद रखते हो कि वो सब ईमान ले आएंगे तुम्हारे लिए, और बेशक है एक गिरोह उनमें से, वो सब सुनते हैं अल्लाह के कलाम को, फिर वो सब तब्दील कर देते हैं उसको, इसके बाद के जो समझ लिया है उन सब ने उसको, और वो सब इल्म रखते हैं उस किताब का, जानने वाले हैं उस किताब को. आयत नंबर 76. व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, व और, इज़ा जब, लकू मुलाकात करते हैं, लिका का मतलब होता है मुलाकात करना. ठीक है, और इसका रूट वर्ड है लाम काफ या, लाम काफ या. और जब वो सब, वाव अलिफ यानी वो सब, और लाम काफ या जो है वो चूंकि हरफे इल्लत है, वीक लेटर है, तो वो यहाँ से गायब हो गया. और जब वो सब मुलाकात करते हैं, अल्लजीना उन लोगों से जो, आमनु वो सब लोग जो हमजा मीम नून ईमान लाए हैं, और जब वो सब मुलाकात करते हैं ईमान वालों से, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, कौलू वो सब, कौफ वाव लाम कौल कहते हैं, वो सब कहते हैं आमन्ना, आमन लसना, दो चीजें दो लफ्जों से मिलकर बना है आमन, हमजा मीम नून आमन यानी ईमान लाए हैं, ना ये अटैच प्रोनाउन है, आमन्ना हम ईमान लाए. ठीक है, और जब मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, तो वो सब कहते हैं हम ईमान लाए, यानी ईमान वालों के सामने ईमान वाले. व और, इज़ा जब, खला, खला खलवत में होते हैं, खलवत यानी अकेले में होते हैं, यानी तन्हाई में होते हैं. खला जो है इसका रूट वर्ड है ख लाम वाव. ठीक है,
اور جب خلوت میں ہوتے ہیں یا بعدہم الی بعد، ان میں کے بعض بعض کی طرف، ٹھیک ہے، بعض یعنی کچھ، ان میں کے بعض بعض کی طرف. اچھا، اس کا دوسرا ترجمہ ہم یوں کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے بعض کا ترجمہ ہم کریں گے ایک، دوسرے بعض کا ترجمہ ہم کریں گے دوسرے. وہ دیکھیں، ہم یعنی وہ، بعض یعنی ایک، بعض یعنی دوسرے، الا یعنی طرف. وہ ایک دوسرے کی طرف جب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی طرف یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جب ہوتے ہیں. قولو، قاف واو لام، قول، وہ سب، واو الف یعنی سب، وہ سب کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا، تحدثو، تا، یہ یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اور یہ الف جو ہے حرف استفہام ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے یس نو ٹائپ کے لیے. کیا، تا تم، واؤنون سب، حدثا یحدثو کا مطلب ہوتا ہے ٹو سے، یعنی کہنا، بات کہنا. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، ٹھیک ہے، اور حدثا یحدثو کا مطلب کہنا، ٹھیک ہے، بات کو بیان کرنا. کیا تم سب بیان کرتے ہو، کہتے ہو، ہم، ان کو یعنی ایمان والوں کو، بما، بھی، ما اس کو جو، بھی کو، ما جو اس کو جو، فتح اللہ، فتح اس کا روٹ ورڈ ہے، فتح مطلب ٹو اوپن، کھولنا، جو کھول دیا، جو ظاہر کر دیا، اللہ، اللہ نے، جو کھول دیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، علا پر، کم تم پر، لیحاجوکم، لی اس لیے، لی فور، ٹھیک ہے، حرف جر ہے، یحاجو یا وہ، ہا جیم جیم، ہا جیم جیم روٹ ورڈ ہے، حجت کرنا، ٹھیک ہے، جھگڑا کرنا. اس لیے کہ یا یتان کا یا ہے، واو پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے سب، وہ سب، حاجہ حجت کریں، کم تم سے، اس لیے کہ وہ سب حجت کریں تم سے، اس لیے کہ وہ سب دلیلیں بیان کرے تمہارے خلاف. انشاءاللہ ابھی ایکسپلین کریں گے تو سمجھ آ جائے گی بات. اس لیے کہ وہ سب حجت کریں تم سے، بھی ہی اس کے بارے میں، بھی اس، بھی کے بارے میں، اس کے بارے میں یعنی جو تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں، عند ربکم، عند پاس، ربی رب، کم تمہارے، تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے سامنے وہ حجت کریں، ایمان والے حجت کریں تم سے. افلا تعقلون، کیا، پھر، لا نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون، تا تم، واو نون سب، عین کاف لام، عقل رکھتے، کیا پھر تم سب عقل کا استعمال نہیں کرتے. اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں یعنی جو یہود ہیں وہ سب جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور جب خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی طرف، وہ سب کہتے ہیں کیا تم سب بیان کرتے ہو وہ باتیں، ان کو، اس کو جو کھول دیا ہے اللہ نے تم پر، اس لیے کہ وہ سب حجت کریں تم سے اس کے بارے میں تمہارے رب کے نزدیک. کیا پھر تم سب عقل کا استعمال نہیں کرتے. اب دیکھیں، یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ عام یہود کی بات ہے جن کو تورات کا علم وغیرہ نہیں تھا، جو صرف تھوڑا سا بہت جانتے تھے کہ تورات جو ہے ہماری کتاب ہے اور اس کے زیادہ ڈیٹیلنگ وغیرہ نہیں پتا تھی ان کو. تو وہ کیا ہوتے تھے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ان کا دل جو ہوتا تھا انکلائن ہو جاتا تھا ایمان والوں کی طرف، جب یہ سنتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی کتابوں میں ہمارا تذکرہ ہے، تو یہ تھوڑا سا جب ایمان والوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو کہتے، جب ایمان والے یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہماری کتاب میں تورات کا تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ کیا کہتے تھے، ہاں بھائی ہماری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ جب ان کے ایمان والوں کے سامنے ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں قبول لیتے تھے کہ ہاں ہم جو ہیں جانتے ہیں کہ ہماری کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے. لیکن جیسے یہ یہود کے علماء کے پاس آتے تھے اور بیٹھتے تھے تو یہود کے علماء ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے تھے کہ تم بے وقوف تو نہیں ہو گئے ہو، تمہیں عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، جب تم ایمان والوں میں بیٹھتے ہو تو جا جا کر بتاتے ہو کہ یہ ہماری بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو تمہارے اوپر جو چیزیں اللہ نے ظاہر کی ہیں
تو تم ایمان والوں کے سامنے کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کل کو اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو یہ تو کہہ دیں گے کہ بھائی انہوں نے خود کو بولا تھا ہمارے سامنے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہم آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں بھی وہی لکھا ہوا ہے، تو اللہ کہے گا کہ پھر تم کیوں نہ ایمان لائے تھے؟ تو کیا ہوگا؟ تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی، تم اپنے خلاف کیوں ثبوت دے رہے ہو، تم اپنے خلاف کیوں دلیلیں دے رہے ہو، یعنی خود تو عمل نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ ان کی طرف تھوڑے سے ان کا دل مائل ہوتا تھا اور تھوڑا وہ قائل ہو جاتے تھے ان باتوں سے، تو کیا کرتے تھے؟ ان کو بھی روک دیا کرتے تھے یہ یہودی علماء، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی کے کنٹینیوشن میں، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تو قالو ایمان والوں سے، سوری، اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں یعنی ایمان والوں سے، تو وہ سب کہتے تھے ہم ایمان لائے، کہ بے شک جو باتیں تمہارے میں ہمارے میں بھی ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں یہ باتوں کو، ٹھیک ہے؟ اور جب خلوت میں ہوتے تھے وہ سب ایک دوسرے کے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ سب کہتے تھے کیا تم سب بیان کرتے ہو ان لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو وہ باتیں اس کو جو کھول دیا ہے اللہ نے تم پر، اس لیے کہ وہ سب حجت کریں تم سے اس کے بارے میں تمہارے رب کے سامنے؟ کیا پھر نہیں تم سب عقل کا استعمال کرتے؟ یعنی اپنی عقلوں کو کیا بند کر لیا ہے تم نے کہ اپنے ہی خلاف تم ایویڈنسز اور پروف جمع کروا رہے ہو مسلمانوں کے مطلب سامنے؟ آیت نمبر 77، اولا یعلمون، کیا، و اور، لا نہیں، کیا اور نہیں، یعلمون یا وہ، واو نون سب، یہ یتان کا یا ہے، یا وہ واو نون سب عین لام میم علم رکھتے، کیا وہ سب نہیں جانتے، کیا اور نہیں وہ سب جانتے، ان اللہ، انا، کہ، دیٹ، اللہ، اللہ، کہ اللہ، یعلم، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، عین لام میم علم رکھتا ہے، کہ وہ علم رکھتا ہے، ما، جو، یسرون، یا وہ، واو نون سب، سر سین را را، سر کا مطلب ہوتا ہے اسرار یعنی چھپانا، ٹھیک ہے، ہڈن تھنگ، وہ سب جو چھپاتے ہیں، اب یہ پیسو نہیں ہے، یا کے اوپر دمہ تو ہے لیکن سین کے نیچے کسرہ آ گیا تو یہ پیسو یعنی مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجہول کب ہوتا ہے؟ یسرونا ہوتا تب یہ مجہول ہوتا ہے، یسرونا ہے وہ چھپاتے ہیں، وہ سب چھپاتے ہیں، وما، و اور، ما جو، یو لینون یا وہ، واو نون سب، عین، عین لام نون، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام نون، اعلان کرتے ہیں یعنی کہ جو چیزیں ظاہر کرتے ہیں اور جو چیزیں چھپاتے ہیں اس کو تو اللہ جانتا ہے، اور کیا اور نہیں وہ سب جانتے، یعنی یہ جو یہود کے علماء ہیں جو روک رہے ہیں، کیا ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں اور وہ سب جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اوپر ایک اور بات جو ہے حقانیت اور ظاہر کر دی، کہ چاہے تم قبولو یا نہ قبولو، چاہے اپنی زبانوں سے ان باتوں کو ادا کرو یا نہ ادا کرو، چاہے تم اسے کہو یا نہ کہو، اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید تک جانتا ہے، اللہ تو جو تم باتیں چھپاتے ہو اس تک کو جانتا ہے، تو تم کس مطلب اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کر وہ ایویڈنس بن جائے گا؟ تو وہ تو تم ایسے نہ بھی کہو گے تب بھی تمہارے خلاف بہت سارے کیا ہیں ثبوت ہے اللہ کے پاس، کہ تم نے کتاب میں تحریفات کی، اپنے جو پیروکار ہیں ان کو غلط راہ پر لے کر گئے، تو یہ ساری چیزیں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہے ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ثبوت، یعنی ان کا کیا یہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے کہ تم کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر تم اپنی زبانوں سے نہیں نکالو گے تو اللہ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ تمہارے پاس تورات میں کیا نازل ہوا اور ان کے پاس قرآن میں کیا نازل ہوا؟ اللہ تو تمہارے چھپے اور تمہارے ظاہر سب چیز کو جانتا ہے، وہ جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، وہ جو تم اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہو اللہ تو اس سے بھی واقف ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اور نہیں وہ سب جانتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو وہ سب چھپا رہے ہیں اور جو وہ سب اعلان کر رہے ہیں یعنی ظاہر کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور من سے، ہم ان، اور ان میں سے، امیون، حمزہ میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم میم،
امیون یعنی جاہل، یعنی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ان کو کہا گیا. اچھا مشرکان مکہ جو ہیں ان کو بھی امی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو تھے اہل کتاب نہیں تھے. باقی جو تورات انجیل زبور اور قرآن والے وہ اہل کتاب کہا جاتا ہے ان کو. اور جو مشرکان مکہ تھے چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی تو وہ امی کہلاتے تھے. لیکن یہاں پر جو جس امی کی بات کی جا رہی ہے یعنی وہ لوگ جو جاہل ہیں، جو جہالت رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے کتاب کے متعلق. یہ دوسری چیز کے ابھی ہم ایکسپلین کریں گے تو سمجھ آ جائے گی، وضاحت ہو جائے گی. ومنہم اور ان میں سے، من حرف جر ہے، ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہم یعنی وہ سب، اور من یعنی سے. ان میں سے امیون کے بہت سارے جاہل ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. لا یعلمون الکتاب، سوری آگے وہ چیز وضاحت ہو گئی. لا نہیں، یعلمون یا وہ، واؤن سب، عین لام میم علم رکھتے، الکتابہ کتاب کا. اور ان میں سے کچھ امی ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، نہیں وہ سب علم رکھتے، نہیں وہ سب جانتے کتاب کو. اللہ سوائے، ایکسپٹ امانیوں، امانی جو ان کی جھوٹی خواہشات ہیں یا وشفل تھنکنگز ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے. امانی ان کی جھوٹی خواہشات. ٹھیک ہے، امانی کا روٹ ورڈ ہے میم نون یا، میم نون یا، جھوٹی خواہشات. و ان ہم الا یظنون، و اور ان، اللہ کی وجہ سے ان کا جو ترجمہ اگر نہیں ہوگا، اللہ کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ آتا ہے تو ان کا ترجمہ نہیں میں چلا جاتا ہے. اور نہیں ہم وہ سب، اللہ سوائے، یا ظنون یا وہ، واؤن سب، زوئیں نون نون، زن وہم و گمان، اٹکل بچو دوڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہم و گمان میں لگے ہوئے ہیں، خالی ان کے پاس کوئی زن ہے، کوئی دماغ کے مطلب اپنے طریقے سے کچھ باتوں کو انہوں نے گڑھ لیا ہے. گیس مطلب گیس ورک پہ کام چل رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، نہیں وہ سب علم رکھتے کتاب کا، سوائے جھوٹی خواہشات کے، اور نہیں ہے وہ سب سوائے گیس، گیس کر رہے ہیں، باتوں میں اٹکل بچو دوڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں کچھ امی ہیں. امی کن کو کہا گیا ہے؟ جو کتاب کے یعنی جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے ان کے جاہل. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت سارے لوگ اس میں پڑھے لکھے تھے لیکن وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے. جیسے ہمارے بھی اگر دیکھا جائے دنیا میں لاکھوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں ٹریلین ملین جتنا بھی کہہ لے، لیکن ہر کوئی کتاب کو نہیں جانتا. کوئی پی ایچ ڈی کی ہولڈر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، سب کچھ جانتے ہیں لیکن کتاب جو قرآن کے متعلق وہ کیا ہے؟ پھر امی ہے. قرآن کے متعلق وہ اس کتاب کے اہل کتاب ہی نہیں ہے، وہ مطلب سمجھیں اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہے، صرف ریسیٹیشن کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ، اس سے بالکل کیا ہے، بالکل پرے ہے ان کی زندگی. یہاں پر اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تم دنیا کے متعلق کتنا بھی پڑھے لکھے ہو، دنیا کی نظروں میں تم بہت اعلیٰ اس پر ہو، عہدوں پر ہو، لیکن جب تم کتاب کا علم نہیں رکھتے تو اللہ کی نظر میں تم امی ہو، تم جاہل ہو. ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ اپنے مطلب جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، ظن اور وہم و گمان پر کام چلاتے ہیں اور اپنی جھوٹی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اب جھوٹی خواہشات کیا ہیں یہ آگے آ جائے گا آیتوں میں، کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم جو ہیں تورات کو ماننے والے ہیں تو کیا ہے، اب تو ہم نے جنت میں جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم چہیتے بندے ہیں تو اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا. تو یہ سارے ان کے مطلب جھوٹے امانی تھی، وشفل تھنکنگ تھی. یہ اپنے ذہن و وہم و گمان سے یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے چہیتے بندے. اسی طرح سے نصارہ کرسچن کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو سزا ہے، جو بھی ہم نے گناہ کرنے تھے اس کی سزا تو عیسیٰ علیہ السلام بھگت کر چلے گئے، ان کو کروسیفائی کر دیا گیا، اب ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، گناہ کرتے رہیں، خالی کنفیشن کر لیں تو وہ سارا کیا ہو جاتا ہے، آپ کا کمپنسیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی اتنی بڑی سزا نہیں دی جائے گی. اسی طرح یہود کا ماننا تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور اسی طرح ایمان والے کہتے ہیں
اب یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہود اور نصارہ، تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو بے شک ہمیں کیا ہوگا، انٹرسیشن مل جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، انسان کو عمل سے غافل کرتی ہیں۔ تو یہ سارے اٹکل بچوں دوڑا رہے تھے، اپنے گیس ورک پہ ساری باتیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا، امی، جاہل ہیں یہ لوگ۔ اور ان میں سے کچھ جاہل لوگ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو سوائے اپنی جھوٹی خواہشات کے، اور نہیں ہے وہ سب سوائے کہ وہ زن، وہم و گمان پر اپنے کام چلا رہے ہیں۔ یہ لاسٹ آیت کر لیتے ہیں، فویل للذین یکتبون، پھر ویل، ویل کہا جاتا ہے، ایک تو جہنم کی وادی بھی ویل ہے، اور ایک ہے کہ خرابی۔ مائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وچ فرسٹ لائن؟ یہ والی لائن کی بات کر رہے ہیں دوبارہ دہرانے کے لیے؟ چلے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، ہم ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اس والے کی بات کر رہے ہیں آپ، ریپیٹ کرنے کی بتا دیں ہمیں تو ہم ریپیٹ کر دیں گے پھر۔ ویسے ہمارے پاس کتنی آیتیں رہتی ہیں؟ اچھا 3 آیتیں، نیکسٹ ٹائم ہی کریں گے ہم اس کو، ابھی جو ہے ہم یہاں پر ریپیٹیشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا کرتے ہیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ پھر ادھورا ادھورا جلدی جلدی میں سمجھا کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کی آیتیں ہیں۔ جب یہ گائے والا واقعہ ہو چلا تو کیا ہوا، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے، پھر وہ دل جیسے کہ پتھر، یا سختی میں اور شدید سخت، اور بے شک پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ کر نکل پڑتی ہیں اس سے نہریں، اور بے شک اس سے یعنی پتھروں سے البتہ وہ ہیں جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر نکلتا ہے اس سے پانی، ماں یعنی پانی، اور بے شک اس میں سے یعنی پتھروں میں سے البتہ وہ ہے جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ کیا پھر آیت نمبر 75، کیا پھر تم سب طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ وہ سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اے ایمان والو کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ وہ سب یعنی جو یہود کے علماء ہیں وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، یعنی تمہاری باتیں سن کر، وقت اور بے شک ہے ایک گروہ، ایک فریق، ایک گروپ ان میں سے وہ سب سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر وہ سب تحریف یعنی تبدیلیاں، چینجز کر دیتے ہیں اس میں، اس کے بعد کہ جو سمجھ لیا ہے ان سب نے اس کو، اور وہ سب علم رکھتے ہیں اس کتاب کا، وہ سب جانتے ہیں اسے۔ آیت نمبر 76، اور جب وہ سب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی یہود جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں یعنی اکیلے میں ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، وہ سب ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ سب کہنے لگتے ہیں کیا تم سب بتاتے ہو، بیان کرتے ہو، باتیں ظاہر کرتے ہو، سوری بتاتے ہو ان کو یعنی ایمان والوں کو اس کے بارے میں جو کھول دیا ہے اللہ نے تم پر، اللہ نے جو چیزیں تم پر ظاہر کر دی ہیں تم ان کو بتاتے ہو، اس لیے کہ وہ سب حجت کریں تم سے اس کے بارے میں تمہارے رب کے نزدیک، کیا پھر نہیں تم سب عقل کا استعمال کرتے؟ کیا اور نہیں
وہ سب علم رکھتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم سب چھپاتے ہو اور جو وہ سوری تم نہیں وہ سب کیا اور نہیں وہ سب علم رکھتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو وہ سب چھپاتے ہیں اور جو وہ سب اعلانیہ طور پر بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ جاہل لوگ ہیں، نہیں وہ سب علم رکھتے کتاب کا سوائے اپنی جھوٹی خواہشات کے، اور نہیں ہے وہ سوائے وہ سب زن وہم و گمان پر وہم و گمان دوڑا رہے ہیں، اٹکل بچو دوڑا رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری، یہ آپ ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی کہ جب یہود جو ہوتے تھے، کچھ یہود ایسے تھے جو جب قرآن سنا کرتے تھے، جب مسلمانوں سے ملا کرتے تھے، تو ان کا دل جو ہوتا تھا ان کی طرف جھک جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی صحیح بات ہے، جو آپ کہہ رہے ہو، جو آپ بیان کر رہے ہو، وہ ہم نے بھی سنا ہے اپنے تورات میں، اور ہم جو ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے ایمان والوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے، تو جیسے کہ جب یہود کے علماء کو پتہ چلتا تھا یہ باتیں کہ یہ لوگ جا کے ایمان والوں کے سامنے اپنی بھیدوں کو کھولتے ہیں، اپنے جو باتیں ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ ان کے علماء کیا کرتے تھے، ان کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تمہیں کیا عقل نہیں دی اللہ نے کہ تم وہ باتیں ظاہر کر دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، اور کل کو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے تو خود قبول کیا تھا کہ یہ ساری باتیں قرآن میں جو آ رہی ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں، تو یہ کیا کریں گے، وہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گی، تمہارے خلاف ایک ایویڈنس بن جائے گا، یعنی دلیل کریٹ ہو جائے گی، اور تم جو ہو اپنے آپ کو پھنسا لو گے، یعنی ایک طریقے سے تم اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مار رہے ہو۔ تو ان کو کیا کیا کرو، ان کو مت بتایا کرو یہ ساری چیزیں، اور مطلب ان کو کیا کرتے تھے، خود تو عمل نہیں کرتے تھے، خود تو تحریفات کرتے۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے علماء کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے جو فالوورز ہوتے تھے۔ تو یہاں پر علماء کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ وہ تحریفات کرتے تھے، وہ چینجز کر دیتے تھے اپنے مطابق، اور جو ان کے جو مطلب جو فالوورز تھے ان کو روکتے تھے کہ تم ایمان والوں کے پاس بیٹھ کے اور یہ باتیں مت کیا کرو جو تورات میں تمہارے اوپر ظاہر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نہ خود عمل کرتے اور نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے بیان کرو گے تو ہی ہمیں پتا چلے گا، بلکہ ہم تمہارے ڈھکے چھپے اور جو ظاہر جو چیزیں اعلانیہ طور پر جو تم کرتے ہو سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب چیزوں سے واقف ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 78 تک مکمل ہو گئی، ہماری 4 آیتیں اس رکوع کی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ منڈے کو کر لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر وآیات الحکیم۔ اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔